ہماری اور استعمال کرنے والے کی، جو استعمال کر رہے ان کو لیے وہ عقل کو نقصان کا باعث بننے والی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز وہ ہے جس کی نشاندہی شریعت اسلام نے ہمارے اوپر کر دی ہے، وہ ہے ہر نشہ آور چیز اس کے اندر نشہ کم ہے یا اس کے اندر نشہ زیادہ ہے، وہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسکر منہ الفرق، جو بھی نشہ آور چیز ہے جس سے انسان کی عقل میں فرق پڑ جائے، فہو حرام، وہ حرام ہے۔ جیسے پہلے بتایا کہ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی نعمت کی قدر کسی دیوانے اور پاگل اور مجنوں کو دیکھ کے ہم کر سکتے ہیں، اور پھر یہ عقل اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کی حفاظت کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو خراب کر دے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایمان والوں کو خطاب کیا، ایمان والو ہر وہ کام جو تمہارے وجود کو، تمہارے جسم کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا، اس کام کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، وہ کام نہ کرو، وہ تمہارے اوپر حرام ہو گیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہر وہ غذا، ہر وہ جنس جس کو استعمال کرنے سے، کھانے سے ہمارے جسم کو نقصان ہو، ہماری عقل کو نقصان ہو، یا ہماری بیماری کے بڑھنے کا زیادہ خدشہ ہو، وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ ہر وہ چیز جو صحت افزا ہو، ہماری صحت کو دوبالا کرنے کا باعث بنتی ہو، ہمیں خوشگوار کرنے کا باعث بنتی ہو، ہمارے وجود کو صحت مند اور توانا رکھنے کا باعث بنتی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حلال کر دی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر الخمر، ہر نشہ آور چیز وہ خمر ہے، یعنی وہ شراب ہے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوے کو اور فال نکالنے کو یہ حرام کر دیا، کیونکہ یہ گندے اور ناپاک کام ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اگر تم اس سے بچ جاؤ گے، شراب سے بچ جاؤ گے، جوئے سے بچ جاؤ گے، فال نکالنے سے بچ جاؤ گے، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیاب ہمیشہ وہی انسان ہوتا ہے جس کے اندر عقل پوری ہو، جس کے اندر عقل نہ ہو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شراب ہے یا کوئی بھی نشہ آور چیز ہے، وہ سب سے پہلے انسان کی عقل کو ڈیفالٹر کرتی ہے، اس کو ناکام بناتی ہے، اس کے اندر دماغ کو سن کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ شروع اسلام میں شراب نشہ آور چیز حلال تھی، اس کو حلال تصور کیا جاتا تھا، پیتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی پیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ مائدہ کی یہ آیت نمبر 90 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ نازل کی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے شراب ہمارے کھانے کا حصہ بنی ہوئی تھی، جیسے پانی پینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، خمر، شراب، نشہ آور چیز استعمال کرنے کے بغیر ان لوگوں کا گزارا نہیں تھا، ہر وقت اس کو پیتے تھے جیسے ہم پانی پیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے جام بھرے ہوئے، پیالے بھرے ہوئے، گلاس بھرے ہوئے تھے، کوئی پی رہا تھا، کسی کے ہونٹوں کے ساتھ لگی تھی، کسی نے ہاتھ میں پینے کے لیے پکڑی ہوئی تھی، بڑی بڑی مجلسیں لگی ہوئی تھی شراب پینے کے لیے، یہاں تک کہ ایک مدینے کی گلی میں کسی نے
یہ ندا دے دی، انما الخمر والمیسر والانصاب امر ربی و امر رسول اللہ، تحریم ربی و رسول اللہ، شراب کو اور جوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا۔ سیدنا عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ جس کی کان میں یہ آواز پڑی کہ شراب کو اور جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا اور اس کے رسول نے حرام کر دیا، کسی کے ہونٹوں کے ساتھ شراب کا پیالہ لگا، وہ یہیں پہ نیچے گر گیا، کسی نے ہاتھ میں پکڑا فوراً گرا دیا۔ اور سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں، کہتے ایک بہت بڑی محفل تھی جس میں شراب خانے کے جام چل رہے تھے، لوگ پی رہے تھے، جیسے یہ آواز پڑی اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا، وہ سارے جو اس محفل کے اندر شریک تھے انہوں نے اپنے شراب کے جام توڑ دیے، پیالے توڑ دیے۔ یہ نوبت آ گئی کہ مدینے کی گلیوں میں سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ شراب کا سیلاب آ گیا ہو، ہر طرف شراب ہی شراب مدینے میں گلیوں میں نظر آ رہی تھی، اور مدینے کی گلیوں کو میں شراب کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو چکا تھا۔ پھر نوبت یہ آ گئی کہ صحابہ کرام جنہوں نے شراب صرف اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ اس کی کوئی دوائی بنائیں گے، اس کو کوئی میڈیسن کے طور پہ استعمال کریں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ پہنچتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی بس اس آواز کو سننا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب حرام کر دی، مٹکے توڑ دیے، پینے والے نہیں ہیں، استعمال کرنے کے لیے، دوائیوں میں استعمال کرنے کے لیے وہ بھی توڑ دیے۔ اور کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اے اللہ کے نبی ہم اپنی شراب کو دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنی شراب کا سرکہ بنا سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی ان بیع الخمر کیا میں اپنی شراب کو آگے استعمال تو نہیں بیچ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کی خرید و فروخت بھی حرام، اس سے دوائی استعمال کرنا بھی حرام ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کا طریقہ تھا۔ صرف کان میں آواز پڑی ہے کہ شراب اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی، یہ نہیں کہ اس کی تصدیق کر لی جائے آواز دینے والا پتہ نہیں جھوٹی آواز ہی نہ لگا رہا ہو، بس اللہ اور اس کے رسول کا نام سنا ہے، جو گھونٹ حلق سے نیچے اتر گیا وہ اتر گیا، جو منہ کے اندر ہے حلق سے نیچے نہیں اترا اس کی بھی کلی کر دی۔ یہ جذبہ اطاعت تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، فوراً اپنے سروں کو جھکا لیا، تسلیم کر لیا۔ آج قرآن میں کتنے حکم ہیں، سود کو حرام اللہ نے قرار دیا ہے، سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور سود کھانے کا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سکی ماں سے 36 دفعہ انسان زنا کر لے اور یہ سود کھانے والے کا گناہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ لیکن آج مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اپنے آپ پر سود کو حلال کیے بیٹھے، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ صحابہ تو وہ صحابہ تھے، آواز پڑی ہے کانوں میں، مٹکے توڑ دیے، تصدیق بھی نہ کی، گلے کے اندر جو گھونٹ نیچے اترا ہے تو اترا رہا، جو اوپر ہے کلی کر دیے۔ یہ نوبت صحابہ کرام کی تھی، اور یہی جذبہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، سمعنا واطعنا، سنا ہے، قرآن کی آیت پڑھ لی ہے، رب کا حکم آ گیا، نبی کی بات آ گئی، فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سن لیا، پتہ نہیں ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہوں گے، ہمارے امام کیا کہتے ہوں گے، یہ تحقیق صحابہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے فوراً قبول کر لیا، رب کا فرمان ہے فوراً قبول کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا مالا یذهب العقل والمالا، ہر وہ چیز ہم نے اپنے اوپر حرام کر لی جس سے انسان کی عقل بھی چلی جائے اور جس سے انسان کے مال کا بھی ضیاع ہو جائے، وہ چیز ہمارے اوپر حرام ہو گئی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ شراب
یا جو بھی نشاور چیز ہے وہ ہمارے اوپر اللہ نے حرام کر دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی عقل کو معاف کرتی ہے، دوسری بات تو یہ مال کا ضیاع ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ پیو۔ حلال رزق کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع نہیں کیا۔ ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو۔ انہ، فرمایا لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ یہ جو نشہ آور چیز ہے یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نشہ آور سمجھا جاتا ہے کہ شراب پینا یا حرام ہے، خمر شراب کو ہی کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے لفظ خمر، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت کی ہے، قرآن کریم کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خمر کی وضاحت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرۃ قلیلۃ حرام فہو الخمر۔ ہر وہ چیز جس کو انسان تھوڑا سا استعمال کر لے اور اس کو استعمال سے اس کی عقل خراب ہو جائے وہ خمر ہے۔ جس کو تھوڑا سا قلیل استعمال کر لے اور اس قلیل استعمال کرنے سے جس کی عقل ختم ہو جائے اس کو خمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا ما یبلغ الحرام فہو حرام، ہر وہ چیز جو انسان کو حرام تک پہنچا دے وہ بھی حرام۔ ہر وہ چیز جو انسان کو حرام نہیں ہے، اگرچہ وہ چیز کرنے سے انسان حرام میں ملوث ہو جاتا ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو شراب تک لے کے جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نشے تک لے کے جاتی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ سپاریاں۔ بچہ، ہم تو بچوں کو خرچی دیتے ہیں چیز کھا لے۔ اب بچوں کی افسوس کی بات ہے کہ ہم بچوں کی جو چیز کھاتے ہیں والدین اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دیتے کہ بچے کھا کیا رہے ہوتے ہیں۔ وہی بچہ آپ کے 10-20 روپے بچے کو جو دیے ہوئے ہیں اس سے وہ سپاری لیتا ہے۔ یہ سپاری سے اس کی عادت ڈلے گی، گٹکے تک جائے گا۔ گٹکے سے وہ آج مختلف فلیوروں میں یہ دکانوں سے مل جاتی ہیں، سگرٹ آ گئے، ایپل فلیور ہے، اسٹرابری فلیور ہے، بنانا فلیور، سگرٹ آ گئے۔ صرف بچوں کو سگرٹ کی عادت ڈالنے کے لیے سگرٹ کا استعمال کرے گا۔ فلیور میں ایپل کا ذائقہ چکھنے کے لیے سگرٹ لے گا، اسٹرابری کا ذائقہ چکھنے کے لیے سگرٹ لے گا۔ اس سگرٹ سے پان سے نسوار، پھر یہاں تک آئس پہ آئے گا، نشہ آور چیزیں، افیون کی استعمال کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ما یبلغ الحرام فہو حرام، ہر وہ چیز جو انسان کو حرام تک پہنچا دے وہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ اس لیے جب بچوں کو خرچی دیں ان کی خرچی پہ دھیان دیا کریں کہ اس سے کیا چیز خریدتے ہیں، کیا چیز لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت لا یسمن ولا یغنی من جوع، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو کھانے اور پینے کے لیے جو چیزیں دے گا وہ کیا ہوگی؟ جس سے نہ تو ان کی بھوک ختم ہوگی، نہ اس سے ان کی پیاس ختم ہوگی، نہ ان کے لیے صحت افزا ہوگا۔ وہ جو چیز صحت افزا نہیں ہے، جس سے ہماری بھوک نہ مٹے، جس سے ہماری پیاس نہ مٹے، وہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن بیان فرماتے ہیں کیا وہ چیزیں جو سپاری سے ایک بچہ شروع ہوا اور آئس تک گیا، جو بچہ ایک سپاری سے شروع ہوا اور افیون اور چرس تک چلا گیا، کیا اس ساری یہ جو چیزیں استعمال کر رہا ہے ان چیزوں میں اس کی صحت افزائی ہوتی ہے؟ کیا اس سے وہ توانا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس سے بیماریاں تو لگ سکتی ہیں، کینسر کا سبب تو بن سکتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار تو ہو سکتا ہے، لیکن صحت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر الفرق منہ فالجرعۃ الخمر، ہر وہ نشہ جو انسان کے دماغ کو فارغ کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ نشہ پیتے، شراب پیتے ہیں تو ہمیں تو ہمارا دماغ تو خراب نہیں ہوتا۔ فالاول ششربها، جو سب سے پہلی دفعہ پیے، ما اخمر العقل، اس کی عقل جاتی رہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی۔ پہلی دفعہ پینے سے جس کی عقل سن ہو جائے، دماغ معاف ہو جائے، وہ بھی حرام کر دیا۔
اور محدثین نے خمر کو سکر کا معنی دیا، اور سکر ہر نشہ آور چیز جس میں تھوڑا ہو یا زیادہ نشہ اس کو سکر کہا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث یعنی تمام گناہوں کی جو جڑ ہے اس نشہ آور چیز کو قرار دیا۔ ام الخبائث تمام گناہوں کی جڑ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار آدمی تھا، بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا اور راہب اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم اور بڑا اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس کی عبادت کا چرچا دور دراز تک مشہور تھا اور بڑا اللہ کا ولی، لوگ دور دراز سے اس سے دعائیں کروانے آتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت اس کے پاس آتی ہے اور یہ تہیا کر کے آتی ہے کہ میں نے آج اس سے کوئی گناہ کروانا ہے، بدکاری کروانی ہے۔ وہ عورت اس کو ہیلے بہانے کے ساتھ ایک بند کمرے میں لے کے جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا ایک چھوٹا سا بچہ اس کو قتل کر دو، یا ایک شراب کا پیالہ تھوڑی سی اس میں شراب ہے نشہ یہ پی لو۔ اور وہ عالم زاہد متقی شخص وہ دیکھتا ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، معصوم بچہ ہے، میں اس کو کیوں قتل کروں، شراب بھی گناہ ہے۔ لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ شراب پینے سے یہ قتل سے بھی کم گناہ ہے اور یہ زنا کرنے سے بھی کم گناہ ہے۔ وہ کہتا ہے چلو شراب پی لیتا ہوں، اس عورت سے جان چھپواتا ہوں۔ بند کمرہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تھوڑی سی شراب پیتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ شراب اور ہر نشہ آور چیز انسان کی عقل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اب اس عالم راہب نے زنا کو چھوڑا ہے اور بچے کو قتل نہیں کیا، صرف اس لیے شراب کے چند گھونٹ پی لیے ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے۔ اب ام الخبائث تمام گناہوں کی جڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو قرار دیا ہے۔ اس جب راہب نے شراب تھوڑی سی پی، عقل جاتی رہی، اس عورت کو کہتا ہے ذرا اور شراب پلا دو، اس نے اور پلا دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس کو نشے کی عادت پڑ جائے پھر اور مانگتا ہی مانگتا ہے، اور پلا دو۔ اس حدیث پاک میں حضرت عثمان بیان کرتے ہیں 3 دفعہ اس نے شراب پی ہے۔ پھر شراب پینے کے بعد اس نے اس عورت سے زنا بھی کیا، پھر اس بچے کو شراب کے نشے میں بھی قتل کر دیا کیونکہ عقل معاف ہو گئی ہے۔ یہ ام الخبائث کبیرہ گناہ ہے نشہ، اور جب اس کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے پھر آگے سامنے کون کھڑا ہے اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے کون ہے۔ نہ والد کا احترام رہتا ہے، نہ باپ کا، نہ والدہ کا احترام رہتا ہے، نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا، نہ بیوی کا خیال نہ بچوں کا خیال۔ جو نشے پہ لگ جاتا ہے اس کا گھر بھی برباد، اس کا کاروبار بھی برباد، اس کے بیٹے اور اولادیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، اور خاندان کا خاندان اس کے پیچھے پریشان رہتا ہے، مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا کہ آج ہمیں بھی یہ ضرورت ہے اپنے بچوں کی خرچی پہ ابھی سے دھیان دیں اور ابھی سے ان کو وہ غذائیں کھلائیں جو ان کے لیے صحت مند ہونے کا سبب بنے، نہ کہ بچے اپنی مرضی سے جائیں بازاروں سے جو مرضی چیزیں کھاتے رہیں اور پیتے رہیں۔ چاکلیٹیں آ گئی ہیں سگرٹ کی صورت کے اندر۔ چاکلیٹ سگرٹ کی صورت کے اندر کیوں آ گئی ہے؟ بچے کو صرف ایک دلچسپی دلائی گئی ہے کہ یہ سگرٹ پینا بھی ٹھیک ہے، تو ابھی سے ان کی خرچی پہ دھیان دیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نشہ کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جہنم میں پھینکیں گے تو قیامت کے دن جب وہ تڑپے گا اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پہ لائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ اور گند بہہ کے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان دنیا میں نشہ کرنے والوں کو وہ طینۃ الخبال پینے کے لیے دیں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، افیون کھاتا ہے، چرس پیتا ہے، کوئی بھی آئس کرتا ہے، کچھ بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے، وہ قیامت والے دن جب اللہ کی جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جانے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے میں اس کو روک لیں گے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ کہیں گے کہ تیرا جنت میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو دنیا میں ہی شراب پی کے میرے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ شراب پینے والا راستے سے بھٹک جاتا ہے، تو دنیا میں ہی میرے راستے سے بھٹک گیا تھا، اب جنت میں جانا تیرا مقدر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امامہ بیان کرتے ہیں، لا تذهب الایام، میری امت پر ایک وقت ضرور آئے گا، واللیالی، رات اور دن ایسے ہو جائیں گے، حتی تشرب طائفۃ من امتی، میری امت کے لوگ نشہ کریں گے، فرمایا یصومونھا بغیر اسمھا، اس نشے کا نام بدل بدل کر رکھ لیں گے، کہیں گے شراب حرام ہے، افیون کا قرآن میں نام نہیں ہے، کہیں گے شراب حرام ہے، چرس کا نام قرآن میں نہیں ہے، کہیں گے شراب تو حرام ہے، آئس کا نام قرآن میں نہیں ہے، شراب تو حرام ہے، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، تو نام بدل لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ رات کو سوئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کوئی ایسی آفت بھیج دے گا کہ جب وہ صبح اٹھ نہ پائیں گے، یعنی یہ قیامت کی نشانی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ صبح اور رات کو شرابیں پئیں گے، نام بدل بدل کے، شرابوں کا نام چینج کر لیں گے، نشے کا نام چینج کریں گے، اور اس حالت میں، نشے کی حالت میں مدہوش ہو جائیں گے کہ صبح اٹھ نہ پائیں گے۔ آج یہی نوبت ہمارے معاشرے میں ہے، شرابوں کا نام چینج کیا ہوا ہے، نشے کا نام بدل لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اہل ایمان اور مسلمان پاک ستھرے رہنے والے، صاف ستھرے رہنے والے، اللہ نے ان کے اوپر ہر خبیث چیز کو حرام کر دیا، ہر ناپاک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور شراب تو ہے ہی ام الخبائث، جو تمام خبیثوں کی بھی ماں اور جڑ ہے، تو یہ بلولا حرام ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حلال چیز، جو صاف ستھری چیز ہے، اس کا استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی وہی چیز استعمال کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، البتہ تحقیق ہم نے تو آدم کی اولاد کو بڑی ہی عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی ہی عظمتوں والا بنا دیا، بڑی عزتوں والا بنا دیا، اور فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو اتنی عقل کی بات شروع ہوئی تھی کہ انسان کی عقل جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے شراب اور نشے کی صورت میں۔ فرمایا ہم نے اس کو اتنی عقل دے دی، فی البر والبحر، اس عقل کے بل بوتے پہ یہ سمندروں میں بھی سفر کرتا ہے، اس عقل کے بل بوتے پہ روڈوں کے اوپر بھی سفر کرتا ہے، اس عقل کے بل بوتے پہ فضاؤں میں بھی یہ سفر کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں بحری جہاز کا سفر ہے سمندروں کے اندر، لاکھوں ٹنوں وہ سامان لادا ہوا ہے، پانی کے اندر ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے۔ اور پھر فضاؤں کے اندر سفر کر رہا ہے، جہاز ہے، ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے، کون اڑانے والے ہیں اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمارے لیے یہ مسخر کر دیا ہے۔ اگر ہوا کا ایک جھونکا آ جائے، ہوا کا رخ چینج ہو جائے، تو ہم سے کہاں یہ جہاز سنبھالے جائیں، کہاں یہ جو روڈوں کے اوپر چلانے والی گاڑیاں سنبھالی جائیں، بریک فیل ہو جائے تو ہم گاڑی کو سنبھال نہیں سکتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کو عزت دی ہے، وَرَزِقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاکیزہ رزق بھی دی ہے۔ یہاں سے امام ابن کثیر ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اس انسان کی عقل صحیح سالم رہتی ہے، وہی انسان کا دماغ تیز رہتا ہے۔ یہاں سے ہم بھی یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں، وہی بچے ذہین و فتین بنتے ہیں جو پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھاتے ہیں۔ فرمایا وَرَزِقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ صاف ستھرا رزق دیا، اس میں سے وہ کھاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ عقل کا استعمال کرنا اور صحیح عقل مند ہونا اور دانشور ہونا یہ پاکیزہ رزق سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم حرام کھائیں گے تو پھر ہماری عقلیں بھی جاتی رہیں گی۔ فرمایا فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے اپنی کتنی بڑی بڑی مخلوقات کے اوپر ہم نے اس انسان کو فضیلت دے رکھی ہے۔ وجود کے لحاظ سے دیکھیں تو ہاتھی ہم سے بڑے وجود والا ہے، طاقت کے لحاظ سے دیکھیں شیر اور چیتا ہم سے زیادہ طاقت والے ہیں، بوجھ اٹھانے کے لحاظ سے دیکھیں یہ گدھے کھچر گھوڑے ہم سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔
لیکن ہماری فضیلت کا سبب اللہ نے عقل بیان کی ہے۔ اگر ہم نشاور چیزوں کے پیچھے لگ کے اپنی عقل خراب کر لیں گے تو پھر ہم جانوروں سے بھی بدتر اور بدترین بن جائیں گے۔ اس لیے اپنی عقل کی حفاظت کے لیے ہر وہ چیز جو ہماری عقل کو خراب کر دے اس سے بچنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے لا تقبل اللہ الاربعین، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا جو نشہ آور چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ثم تاب علیہ، 40 دن اس کی نماز قبول، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کی نماز قبول کر لے گا۔ فرمایا توبہ قبول کرنے کے بعد پھر اس کو شیطان وسوسہ ڈال کے اس کی طرف لے آتا ہے، پھر شراب پی لیتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی 40 دن نماز نہیں قبول کرتا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر جب تیسری دفعہ پیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تقبل اللہ توبتا، اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، ولا عدل ولا صرف، اللہ اس کی نفلی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، اس کی فرضی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ لعن اللہ الملائکہ، لعن اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سارے نیک لوگوں کی اس انسان کے اوپر لعنت بھٹکتی رہتی ہے جو نشے کے اندر مدہوش رہتا ہے۔ مدمن الخمر، ہمیشہ نشے کے اندر جو رہے، یہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر، فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر۔ جس پہ اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہو وہ کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت وارد ہو جائے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ جیسے رشوت لینا، رشوت دینا، اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح شراب پینا، شراب پلانا، شراب خریدنا یا نشہ آور چیز بیچنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے۔ جس کام پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت وہ حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا استعمال کرنا بھی حرام، اور اس کو کسی کو ویسے ہی پکڑا دینا بھی حرام ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو نشہ آور چیزیں ہیں ہماری نسلوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میاں والی کا ایک واقعہ ہے، ایک جوان بیٹا شراب کے نشے میں مدہوش، نشے کے نشے مدہوش گھر میں آیا۔ ماں چولہے ہنڈیا کو پکا رہی ہے، چولہے کے اوپر پکا رہی ہے۔ ماں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ شراب پی کے کیوں آیا؟ ماں کے منہ کے اوپر اس نے تھپڑ مار دیا اور ماں کے بال پکڑ کے چولہے کی آگ کے اوپر اس کو جلا دیا، صرف نشے کی حالت میں۔ جب نشہ اترا تو پھر پتہ چلا میں نے ماں کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ماں کے ساتھ بدسلوکی کر دی، چہرہ جلا دیا، ماں کو مارا پیٹا ہے، جب نشہ اتر گیا پھر اس کے بعد کیا اس کا خمیازہ بھگت سکتا تھا؟ کیا اس کا کفارہ دے سکتا تھا؟ اسی طرح کتنے ایسے واقعات ہیں۔ ایک جوان بیٹا ہوتا ہے جب نشے کی آغوش میں چلا جاتا ہے، جب نشہ شروع کر دیتا ہے پھر سارے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ نہ ماں کی پرواہ، نہ بیٹے کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ بہنوں کی پرواہ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں بھی ہماری قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان کو نشے جیسی غلیظ اور گندی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔